سورہ یاسین آیت نمبر 42. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آیت نمبر 23 سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے تھے کہ انسان کیسے اپنے آخرت کی تیاری نہیں کرتا. کیا اسے دنیا میں یہ نشانیاں دیکھ کر بھی احساس نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسے لا سکتے ہیں اور یہ تمام اللہ کی جو نعمتیں ہیں، کیا آخرت میں وہ اٹھ نہیں سکے گا؟ کیا اس کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے؟ اور جو ہم نے آیت نمبر 41 میں پچھلی بات کو اینڈ کیا تھا کہ اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ سواریوں پر جو تم سوار ہوتے ہو، اور پھر جو اس کا اس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ اللہ نے دیا کہ وَآیَةٌ لَهُمْ، نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے کہ اَنَّا حَمَلْنَا، یہ کہ ہم نے سوار کرایا ان کی اولادوں کو بھری ہوئی کشتی میں. یعنی کس طرح سے اولاد آدم کے بعد اولاد نوح پروان چڑھی، اور اس کشتی کی اگزامپل آپ کو قرآن ہی میں دی گئی. تو پروردگار جب اس کا ذکر کر رہے تھے تو اسی کے ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کی ہے ہم نے ان کے لیے اس کشتیوں کے علاوہ اس کی مثل جیسی بھی کئی ایسی چیزیں جن کو وہ سواری کے طور پر انسان استعمال کرتا ہے. لیکن پھر اللہ اپنی قوت بتا رہے ہیں کہ اے انسان، اگر میں چاہوں تو تجھے بیچ سمندر میں غرق کر دوں. یعنی تم خود دیکھتے ہو کہ کس طرح سے کشتیوں میں انسان بیٹھتے ہیں اور اتنے خطرناک، اتنے وحشت زدہ سمندروں کو کراس کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو انہیں بیچ میں لا کر پکڑ دیں کہ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں ان کو. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پس نہیں کوئی فریاد سننے والا ہوگا ان کے لیے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی کوئی بچا سکے گا. اب دیکھیں وہی شفاعت، وہی لا الہ الا اللہ کا ٹاپک، وہی اللہ کی نشانیوں کو غور و فکر کرو. اور اے لوگوں، جی اٹھنے کا عقیدہ رکھو. جی اٹھنے کے عقیدے سے ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہ بات. پھر جب جی اٹھنے کے عقیدے میں جب یہ بات کلیئر ہے کہ وہی کامیاب ہوگا جو شرک نہیں کرتا تھا، اللہ اس کی کئی دوسری برائیوں کو دور کر دیں گے. تو آپ دیکھیں گے پچھلی تمام آیتیں اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں کیوں سمجھانے کی کوشش کی. صرف اس لیے کہ میرا ایمان ہے، اللہ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم شرک کر کر اللہ کے پاس نہ پہنچے. آپ دیکھیں جب کشتی کی بات آئی اور اس کے غرق کرنے کی بات آئی، تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تمہاری کوئی فریاد سن سکے اگر اللہ تمہاری کشتی کو، تمہاری سواریوں کو غرق کر دیں، تباہ و برباد کر دیں. اور ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے انسیڈنٹ، کیسے کیسے ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہماری زندگی میں دیکھے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ہی کوئی فریاد رسی کرنے والا ہو اور نہ ہی کوئی بچانے والا رہتا ہے. الا رحمتا منا، یہ جو تم ہمارے عذاب سے بچ جاتے ہو، یہ جو تم خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو، یہ فقط رحمت ہے، ہماری طرف سے ہے. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہاں پھر قیامت کا ٹاپک آ گیا کہ تمہیں ایک فائدہ دیا جا رہا ہے مقرر مدت تک. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام فوائد اپنے بندوں کے لیے نکالے. اب جناب اس کے ساتھ وہی کہ جب ایک مقرر مدت تک سب چیز ہے تو قیامت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے تمہاری کون سی چیزیں تمہارے اعمال ناموں کو داغدار کریں گی. تو اگر ہم آیت نمبر 45 میں دیکھیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اتقوا، ڈرو، بچو اللہ کے عذاب سے، ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، جو تم آگے بھی دیکھتے ہو، تمہارے آگے بھی ہے، تمہارے پیچھے بھی تم نگاہ ڈالتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ اللہ کس طرح سے عذاب لاتے ہیں.
تو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ بچنے کی کوشش کرو، ڈرو، اور اللہ نے ہمیں پیدا کر کر چھوڑا تو نہیں ایسے ہی، کتاب ہمیشہ اللہ نے ہر امت کو نصیب کی، اور آنے والے نبیوں نے پچھلی کتاب کی تصدیق کی۔ تو آپ سوچئے نا کہ کتنا کلیئر ہے ہم سب کے لیے اس دین کو سمجھنا، اور آج ہمارے ہاتھوں میں یہ اللہ کی آخری کتاب موجود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے کہا جاتا تھا کہ تم آگے پیچھے دیکھو، عبرت حاصل کرو، شاید تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ جب بندہ عبرت حاصل کرے گا تو اس کے عمل پر بہت اثر انداز ہوگا چیزیں دیکھ کر، اور وہ سبق لے گا، نہ کہ ایک انٹرٹینمنٹ کی طرح سے گزر جائے گا، وہ اپنے لیے سوچے گا کہ واقعی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، ہماری دنیاوی علم، ہماری دنیاوی کمفرٹس، یہ بھی اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی کہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے کہ اس دی ہوئی زندگی کا ہم فائدہ اٹھائیں آسن طریقے سے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیات، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے، یعنی انہیں کوئی نشانیاں، کوئی لیسن، کوئی قرآن کی آیتیں، کوئی معجزات، کیا کچھ یہ اگر نظر ڈال لیں، ان کو کہا جاتا ہے، انہیں دکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ انسان ایسا ہے کہ اعراض کرتے ہوئے چلا جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ دوسروں کے تو ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا پتہ نہیں وہی ہمارا والا حال کہ ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکالنا، یا صرف سبحان اللہ کہنا اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، نہ کہ اپنے عمل پر توجہ دینا اور ایسا علم حاصل کرنا جس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اگر کوئی انسان اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ دے کر جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ گیلیکسی کا علم ہو، چاہے وہ کسی طرح کا، آپ دیکھیں کس طرح الیکٹرکسٹی، کس طرح سے سولر پینلز، کس طرح سے لوگوں نے اللہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے لیے فائدے کے ذریعے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے، لیکن نہ وہ ہمیں صدقہ جاریہ نظر آتے ہیں، اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں۔ ہمیں صرف بریانی دینے والا، مدرسوں میں قالین لگانے والا، مدرسوں میں کولر دینے والا، ہمیں نہیں نظر آتے دوسرے کہ دوسروں نے اپنے علم سے، دنیاوی علم سے، اللہ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے لیے کتنی سہولت اس دنیا میں چھوڑ کر گئے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کا فائدہ بھی اٹھائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایسے انسان ہیں جو گزرتے ہیں لیکن بالکل اس طرح سے کہ اعراض کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، انسانوں کو کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس مال سے جو رزق دیا، عطا کیا تم کو اللہ نے، اس مال کو لوگوں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اچھے کاز میں خرچ کرو۔ تو قول الذین کفروا، کفر کرنے والے کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، انطعم، کیا ہم انہیں کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کو خود ہی کھلا دیتے، ہمارے ذریعے سے یہ کیوں کھائیں گے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں جن کے پاس بڑی آسودگی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ بیچارے گناہگار بندے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی گندا کنسپٹ ہے۔ اللہ نے تو بار بار قرآن میں کہا کہ بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے دنیا سے نوازا ہوا ہے، اور یہ بھی انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، تو وہ جب یہ جواب دیتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو انہیں خود ہی کھلا دیتے، تو کیا وہ سسٹم سے ناواقف ہیں؟ کیا وہ
پوری دنیا میں خود کے لیے تو بڑے سسٹم سے متعارف ہے، ہر چیز کا اسے پتا ہے کہ کس کے ذریعے سے کون پیدا ہوتا ہے اور پھر کس کے ذمے وہ اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کس طرح سے بڑھاپے میں اپنے والدین کو دیکھتی ہے اور کس طرح سے یہ زندگی کے کارخانے چلتے رہتے ہیں، ایون گیلیکسیز کے پورے کارخانے۔ آپ آسمان پر نظر ڈالیں، سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو اے انسان تم بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو، تمہارا مال بھی۔ لیکن انسان سے جب کہا جاتا ہے، اور جو کہ آپ نے دیکھا زکوٰۃ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے قرآن کی روح سے، کہ بار بار کہا گیا صلاۃ اور زکوٰۃ، تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، یہ کہتے ہیں اللہ اگر چاہتے تو انہیں کھلا دیتے، ان انتم الا فی ضلال مبین، ایسے اگنور کرتے ہوئے چلنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو چپ کرا دینے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو تم مگر کھلا گمراہی میں ہو، یعنی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کتنا فضول بات کر رہے ہو، تم اتنی بڑی کھلی گمراہی میں ہو۔ ایک تو اللہ نے ان کے یہ پرابلمز آپ کو بتائے کہ یہ مال میں بہت سخت دل ہیں، جو کہ مجھ کو اور آپ کو اپنی طرف اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے دوسری چیز دیکھا کہ تم نہ عذاب سے ڈرتے ہو، تم نہ مال خرچ کرتے ہو، اور بلکہ تم اوپر سے قیامت مانگتے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو تیسری آیت ہمیں بتائی جا رہی ہے، آیت نمبر 48، کہ اوپر سے یہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں قیامت سے، مانتے بھی اللہ کو ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا وہ آخرت کا وعدہ جو ایک مدت تک لکھا ہوا ہے، جو بار بار قیامت کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، کب آئے گا وہ قیامت کا دن؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو نبیوں سے کہتے ہیں، نیک لوگوں سے کہتے ہیں کب ہوگا وہ قیامت کا دن؟ اللہ اس کے جواب میں نہ آپ کو دن بتاتے ہیں نہ ڈیٹ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، یعنی انسان اتنا نہ ڈرے، اتنا بے خوف ہو کے چل رہا ہے کہ نہیں، وہ انتظار کر رہا ہے مگر ایک اللہ کی زوردار حکم کا، آواز کا، تأخذہم، جو ان کو سب کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون۔ دیکھیں آپ پورا سین ویژولائز کیا جا رہا ہے کہ وہ قیامت ایسے آئے گی کہ وہم یخصمون، کہ وہ آپس میں جھگڑے ڈال رہے ہوں گے، یعنی انہیں 2 منٹ پہلے بھی پتا نہیں ہوگا کہ اب بس اس دنیا سے چل چلاؤ ہے، کیونکہ مرنے والا جھگڑے نہیں ڈالتا۔ بڑے سے بڑے پہلوان، طاقتور، تکبر کرنے والوں کا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، اور ہم اور آپ ہی اس کی بڑی زندہ مثال ہے کہ جب کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بس اینڈ ہے اور اینی ٹائم مر جانا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی برے حالات میں، کوئی بیماری میں، تو ہم آپ دیکھیں کتنے کول ہو جاتے ہیں، کتنے ہمبل ہو جاتے ہیں، کتنے عاجزی ان کے ساری ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو پھر ہمارے اندر جھگڑے کی طاقت نہیں رہتی، بلکہ ہم ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں جب ہمیں اپنی موت نظر آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس قیامت کا انتظار کر رہے ہو وہ اتنی اچانک آئے گی کہ اللہ نے اس کا پتہ اپنے نبی کو بھی نہیں دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری روایتیں علامت قیامت سے بے انتہا جھوٹی بھری پڑی ہیں، بے انتہا علامت قیامت، اللہ کے نبی پر جھوٹ بات کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے پورے قرآن کا جائزہ لیں تو کہیں ایک جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دن بتایا، نہ سال بتائے، کچھ ایسا نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو صرف تمہیں اویئرنیس دینے والا ہوں، وہ غیب تو اللہ جانتے ہیں، وہ قیامت کا دن تو اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہے کیلکولیشن کہ کب کس کو جانا ہے اور کب تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وائنڈ اپ کرنا ہے، اور سارا نظام انصاف پر مبنی ہے، سب کو ایک کیلکولیٹڈ ٹائم دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وہ وقت کا فائدہ اٹھانا نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم
دل و جان سے آپ سے معافی مانگتے ہیں صبح سویرے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ آج سے بہت اچھا انسان بن کر دکھائیں گے، اور اللہ تعالی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں آگے بہت ایک بڑا کانسیپٹ ہے سورہ یاسین میں، جو کہ میں چاہ رہی ہوں کہ نیکسٹ آڈیو میں ہم ریکارڈ کریں، کہ جو آگے ایک آیت آ رہی ہے اس بات کے ساتھ کہ انسان اس طرح مرے گا، اس طرح قیامت آئے گی کہ وہ باہم آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ، نہ استطاعت رکھیں گے وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹنے کی طاقت رکھیں گے، وقت بھی نہیں ہوگا۔ ایسے اچانک آنے والی ہے کہ نہ وصیت کر سکیں گے نہ لوٹ سکیں گے، اور جھگڑے ڈال رہے ہوں گے اللہ کے بھی بارے میں اور انسان سے بھی آپس میں۔ اب جناب جو آگے پوائنٹ آ رہا ہے، جو کہ آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور وہ قبروں میں نکلیں گے، پس وہ قبروں میں سے نکلیں گے، اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری قبر سے۔ اس پر لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ قبر کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس پر انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم بہترین بات سمجھ سکیں، بتا سکیں کہ قبر کیا ہے، کون سی قبر ہے، دنیا والی قبر ہے یا اللہ کے گھر، ایک سسٹم کے تحت، ایک تھرو پراپر چینل ہر انسان کی روح قبض ہوتی ہے، اور پھر اس کے دفنانے کا انتظار نہیں ہوتا کہ اس کو دفن کیا جائے گا اور پھر اس کو قبر میں اٹھایا جائے گا۔ انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بہترین بات کہنے والا بنائے۔ لیکن بہت دیکھا گیا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 لوگوں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی بہترین ڈسکشن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔